الحمد لله وكفى. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب الجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس پرفتن دور میں، قرب قیامت کے دور میں، اللہ رب الجلال نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کا شوق نصیب فرما دے، دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرما دے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ دین کی باتیں سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے، آخرت کی باتیں سننے سے دل کو حوصلہ ملتا ہے، بہت سے ٹوٹے ہوئے دلوں کو مرہم نصیب ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے: لن يشبع المؤمن من خیر يسمعه حتى يكون منتهى الجنہ، کہ مومن آدمی خیر کی بات سننے سے، بھلائی کی بات سننے سے سیر نہیں ہوتا، وہ خیر کی بات سنتا رہتا ہے حتیٰ کہ خیر کی بات سنتے سنتے جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بھائی کہنے لگے آنکھیں پاک ہوں، کان پاک ہوں تو دل بھی پاک رہتا ہے، کہ آنکھوں سے پاک چیز کی طرف دیکھیں، کانوں سے نیک بات سنیں، دل نیک خیالات سے بھرا رہتا ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔
لاہور میں میرے حضرت جامع شفیع کے شیخ الحدیث حضرت صوفی محمد سعود صاحب رحمہ اللہ تعالی حضرت فرمائے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کے اتنے مواقع عطا فرما رکھے ہیں، گناہ کی تو ہمارے پاس فرصت نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کے اتنے مواقع عطا فرما رکھے ہیں، گناہ کی تو ہمارے پاس فرصت نہیں آتا۔ نیکی کہتے ہیں جو اللہ میاں کو خوش کر دے، بس یہ ہے نیکی۔ اور اللہ میاں خوش ہو جائے، دنیا کا اتنا ظرف ہی نہیں ہے کہ اللہ میاں کی خوشی کے بدلے کو اپنے اندر سما سکے۔ اس کا بدلہ اللہ آخرت میں دیں گے۔ اس لیے میرے حضرت فرمائے لگے نیکی کی تنخواہ دنیا میں نہیں ہے، یاد رہا، نیکی کی تنخواہ دنیا میں نہیں یاد رہا۔ ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ۔ بمشکل ایک سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا۔ یہ ایک سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی، یہ ایک سیکنڈ کی کمائی بتلا رہا ہوں کہ لاہور، پشاور، کراچی نہیں، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی۔ یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کی مالک ہے، جنہوں نے باہر سورج چمکا رکھا ہے۔ اب آپ دیکھو، رات کو اندھیرا تھا نا، ہم نے کتنے بلب جلائے، پھر بھی گھر میں اجالا اور گلی میں اندھیرا، جنگل میں اور اندھیرا، اور اللہ میاں کا صبح ایک ہی بلب نکلا ہے اور پورے جہان کو روشن کر رکھا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمایا، اللہ اپنی مہربانی فرمایا، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمایا۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے۔ تھوڑی سی توجہ کی برکت سے ہمارا ایک ایک سانس جنت کا سانس، ایک ایک قدم جنت کا قدم، ایک ایک عمل جنت کا عمل۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ نیکی وہ ہے جو اللہ میاں کو خوش کر دے، بس یہ ہے نیکی۔ ہمارے جامع شفیع کے بانی حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے حضرات، ایک مرتبہ اساتذہ کرام کو حضرت دو نصیحتیں فرماتے، اساتذہ کرام کو دو نصیحتیں۔ میں یہ ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی، جو حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، لاہور میں اپنے بیٹے حضرت ڈاکٹر نعیم اللہ صاحب دم برکاتہ عالیہ ان کے پاس تشریف لائے ہوئے، میں بھی زیارت کے لیے حاضر ہوا تو قدموں میں بیٹھا ہوا، تو حضرت فرمائے لگے کہ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اساتذہ کرام کو دو نصیحتیں فرماتے ہیں۔ دیکھو، اساتذہ کرام مدرسے میں ہوں، سکول، کالج، یونیورسٹی کے ماحول میں ہوں، اساتذہ ہوتے ہیں الحمدللہ۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، انگریزی پڑھانے والے استاد نیک ہوں، ان کی نیکی کا اثر بھی طلباء پر پڑتا ہے، یاد رکھنا۔
اساتذہ کی نیکی کا اثر شاگردوں پر، والدین کی نیکی کا اثر اولاد پر، افسر کی نیکی کا اثر عملے پر ہوتا ہے۔ زبانیں ہیں یہ تو سب اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانیاں ہیں۔ میں 2-3 ہفتے قبل ساؤتھ افریقہ کے سفر پر تھا، اور وہاں پر اب ان کی زبان ہی انگریزی آ گئی، اور وہاں بہت سے مسلمان وہاں پر جو 150 سال سے وہاں رہ رہے ہیں، کہ دادا پردادا وہاں پر آئے، اب ان کی تقریباً زبان سب کی انگریزی آ گئی۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ زبانیں میں جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانیاں ہیں۔ ہمارے شاہ کی محمد صاحب فرماتے تم انگریزی زبان میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، الحمدللہ، پھر آپ کی انگریزی بھی انشاءاللہ یہ جنت کی راہ میں استعمال ہوگی، الحمدللہ۔ حضرت حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ فرمانے لگے انگریزی پڑھو لیکن غالب ہو کر پڑھو، مغلوب ہو کر نہیں، ان کے ماحول کا اثر نہ رہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ الحمدللہ بچوں کو اپنی زبان بھی ہے، اپنی جو زبان ہے وہ بھی سکھائیں، الحمدللہ، کے ساتھ ساتھ چلو۔ میں سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا، ایک گھر میں جانا ہوا، اب والدین جو ہے وہ اپنے اردو بول رہے ہیں، لیکن بچے ہیں وہ سب انگریزی بول رہے ہیں۔ میں کہ اللہ کے بندوں کو مت میں اردو سکھاؤ، اپنی زبان جو ہے تو وہ بالکل کوئی حرج نہیں، کوئی ضرورت کے لیے رہا آپ، لیکن اتنا اثر نہ لیں کہ بالکل اپنی زبان کو ہی بھول جائیں۔ ہاں اپنی زبان میں الحمدللہ، زبانیں سب کی سب اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ چلو کہیں ماحول ایسا ہے کہ وہاں سا آس پاس اور ساؤتھ افریقہ، چونکہ وہاں پر ہم زیادہ وہ ملکی زبان بھی انگریزی یا رکھنا ہے، وہاں چلو بچے ہیں ہم لوگ ماحول کی وجہ سے انگریزی بھی وہ بغیر سیکھے ہی سیکھ لیتے ہیں، وہ تو آپ ماحول سے سیکھ لیتے ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی۔ بہرحال زبانیں سب اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانی ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے ہیں۔ ہاں خوب سکول کالج کے بچے یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں، یہ کوئی الگ نہیں ہے، الحمدللہ خوب پڑھیں۔ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، حضرت ہی کہہ سکتے ہیں، وہ فرمائے لگے بس تربیت نیک ہو جاتا۔ ہاں اتنی پیاری بات۔ ہاں حضرت فرمائے لگے تربیت نیک ہو، نیک صحبت میسر ہو۔ حضرت کے الفاظ یہ تھے کہ تربیت نیک ہو، نیک صحبت میسر ہو۔ حضرت کے الفاظ یہ تھے کہ پھر تو فاضل اور بی اے برابر ہے آتا ہے، فاضل اور بی اے برابر آتا ہے۔ یہ حضرت ہی کہہ سکتے ہیں، میں تو نقل کر رہا ہوں حضرت کا جملہ ہے، یہ جو حضرت کی مجالس ہے ان میں الحمدللہ لکھا ہوا جملہ کہ بس تربیت نیک، نیک صحبت میسر، الحمدللہ۔ اور پھر ہر مسلمان کا سینہ یہ سونا ہے، سونا، الحمدللہ۔ ہر مسلمان کا سینہ یہ سونا ہے، سونے سے بڑھ کر ہے، الحمدللہ۔ اس میں جنت کا ٹکٹ ہے آپ کے پاس، الحمدللہ، الحمدللہ۔ ایک مہمان ملنے کے لیے تشریف لائے، مہمان غالباً
چار سدہ کے علاقے تھے، پشاور کی طرف سے مہمان تشریف لائے، تو ان کی بائیں طرف ان کی جیب، بائیں طرف ان کی جیب بہرحال جیب میں کچھ جیب خرچ بھی رکھا ہوا، تو ان سے ایک بھائی پوچھنے لگے یہ بائیں طرف جیب ہے کہ مجھے یہ بتلاؤ کہ دل کہاں ہوتا ہے، دل کہاں ہوتا ہے، دل بائیں طرف ہوتا ہے۔ دل کہاں ہوتا ہے، بائیں طرف، اور ایمان کہاں ہوتا ہے، ایمان دل کے اندر ہوتا ہے، دل کے اندر یاد ہوگا۔ وہ ریوڑ کے اجتماع پر تشریف لائے ہوئے تھے، تو ایک بھائی انہوں کہنے لگے جو اوپر جیب لگی ہوئی ہے اس میں ریوڑ کا کرایہ ہے، جو اوپر جیب لگی ہوئی ہے اس میں ریوڑ کا کرایہ ہے، اور جو اندر جیب لگی ہوئی ہے اس میں جنت کا ٹکٹ ہے آپ کے پاس۔ اللہ اپنی مہربانی فرما۔ ہاں یہ جو ایمان کا نور ہے نا، دائیں بائیں نہ ہوا کریں، ہر ایک کو نس نہ کریں۔ یہ سکرین پر رنگ برنگی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، ہر ایک کو نس نہ کریں۔ عام جلسوں میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرتا رہتا ہوں، آپ حضرات شکر کریں کہ اس اندھیرے کے دور میں اللہ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی، جن بزرگوں سے جوڑ رکھی، ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے گا۔ دلائل کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ الگ میدان ہے مشاہدہ۔ اللہ پردے اٹھا کر اللہ بتلا رہے ہیں۔ اللہ قریب آپ کے لیے میانی قبرستان میں، قبرستان کے قریب سے گزرے ہیں، میرے حضرت فرماتے ہیں قبرستان سے گزرنے کی ہے کریں تو سلام کر کے گزرے۔ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاصل انا انشاء اللہ بکم لاحقون۔ بہرحال پورا سلام تو خیر یہی ہے پوری دعا کے ساتھ، لیکن حرف فرمانے لگے چلو یعنی یہ پورے کلمات نہ بھی پڑھ سکیں، چلو کم از کم السلام علیکم کہہ لیں، بس اتنا تو کہہ سکتے ہیں نا، میانی قبرستان قریب سے کہاں السلام علیکم کہیں، ہاں یا اہل القبور اتنا تو کہہ سکتے ہیں، تبھی الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ کل پرسوں ہمارے ہم نے عالم دین فرمانے لگے تو روح لامکانی ہوتی ہے، روح جو ہوتی ہے وہ لامکانی ہے، اس کے لیے جہاں مرضی پہنچ جائے الحمدللہ، اس کے لیے کوئی قید نہیں ہوتی۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ بہرحال روح کے بارے میں قول یہی ہے کہ روح نیک لوگوں کی روح اعلیٰ علیین میں ہوتی ہے، اعلیٰ علیین میں جنت میں ایک مقام ہے، روح وہاں پر چلی جاتی ہے، پھر وہاں سے جسم کے ساتھ تعلق قائم کر دیا جاتا ہے، اتنا تعلق قائم کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ راحت اور تکلیف کو محسوس کرتا ہے، عذاب اور ثواب کو محسوس کرتا ہے۔ بہرحال بات تو قبرستان قریب سے گزرے ہیں،
تو کم از کم السلام علیکم یا رکھنا. اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے بڑا پیارا دین دیا ہے. سبحان اللہ. شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا نام ہے. قدم قدم پر رہنمائی یاد رکھو. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بات سے بات بڑھ جاتی ہے. تو جامع شفیع کے محاکم میں حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی جو حضرت مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، میں ان کے قدموں میں بیٹھا ہوں. ان کے والد گرامی ان کا حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق تھا، جو اپنے بزرگوں سے دیکھو، اپنے بڑوں سے جو محبت کا رشتہ ہوتا ہے نا، کوشش کیا کریں بدگمانی سے بچا کریں اپنے بزرگوں کے بارے میں. جہاں تک اس سے یہ خطرے کی چیز ہوتی ہے. ہمارے حضرت شاہ حکیم محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے بدگمانی پر تو پوچھ ہوگی، دلیل پوچھی جائے گی، اور خوش گمانی پر ثواب ملے گا. اچھے گمان پر ثواب ملے گا. مفت کا ثواب مل گیا. ظن المومن خیرہ، مومن کے متعلق اچھا گمان رکھو. کسی بھائی میں کوئی ایسی بات پائی جا رہی ہے جو بدگمانی کا ذریعہ بن رہی ہے تو ان کو نرمی سے سمجھا دیں. اگر مزہ ہے سمجھانا، اگر کوئی مشکل ہو تو پھر ان کے حق میں دعا کر دینا کہ اللہ ہمارے بھائی کو اللہ ہدایت نصیب فرما. دعا تو ہم کر سکتے ہیں، نہیں آپ نیک رستے کی سمجھ عطا فرمانا. پھر بھی کسی کو حقیر نہ سمجھے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی میں قدموں میں بیٹھا ہوا تو حضرت فرمانے لگے جامع شفیع کے بانی حضرت مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اساتذہ کرام کو 2 نصیحتیں فرماتے ہیں. ایک یہ کہ جو استاد اس بات کا حریص ہو کہ مجھ سے طلباء کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت ڈال دیتے ہیں. الحمدللہ ان کے علم میں اللہ برکت ڈال دیتے ہیں. الحمدللہ تقریباً تمام نیک اساتذہ کرام میں جذبہ رکھا ہوتا ہے. ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے اپنے طلباء کو فیض یاب کرنے کی، فائدہ پہنچانے کی. اور دوسرا یہ فرمایا ہمارے مدارس میں یہ بھی ہے کہ اساتذہ کرام کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم فی سبیل اللہ خدمت کریں. یہ بھی خواہش ہوتی ہے مدارس میں، اساتذہ کرام کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم فی سبیل اللہ خدمت کریں. لیکن ضروریات ہوتی ہیں، معاشی ضروریات ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ وظیفہ مقرر ہوتا ہے، یا کہ تھوڑا بہت وظیفہ جس سے اپنی ضرورتیں پوری کر لیں.
مدارس میں تھوڑا تھوڑا ہی وظیفہ ہوتا ہے لینا. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. تو فرمانے لگے اساتذہ کرام کو جو تھوڑا بہت وظیفہ ملتا ہے، تنخواہ ملتی ہے، اس میں یہ نیت کر لیں کہ ہم یہ اضطراری طور پر لے رہے ہیں، بامر مجبوری لے رہے ہیں. آج اگر اللہ معاش کا کوئی اور بندوبست کر دے، ہم آج ہی سے یہ تنخواہ لینا چھوڑ دیں گے. فرمائے اس نیت پر تنخواہ لینے کے باوجود مفت پڑھانے کا ثواب ملے گا ہی نہیں. کتنی اچھی نیت بتلا دیا کرنا. ہاں چلو یہ نیت سب جگہ کی جا سکتی ہے. میرے حضرت فرمائے لگے نیکی کی تنخواہ دنیا میں نہیں ہے. یاد رہا نیکی کی تنخواہ دنیا میں نہیں. ایک مرتبہ پھر کہہ لیں سبحان اللہ. یہ ایک آپ نے نیکی کی ہے، زبان سے نیک بول بولا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کا بول بولا ہے اپنے لئے. یہ کتنی بڑی کمائی کی آپ نے. لاہور پشاور کراچی نہیں، روس امریکہ چائنا نہیں، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی. یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کی مالک الحمدللہ. میں ساؤتھ افریقہ میں تھا، وہاں پر ایک مدرسے میں جانا ہوا. وہ مدرسہ وہاں سامنے مٹی کا پہاڑ، مجھے بتلانے لگا یہ سارا پہاڑ سونے کا ہے، یہ سونے سے بھرا ہوا ہے، سونے کا پہاڑ ہے. میں وہاں بھی ساتھ اسرا کر رہا کہ یہاں کا سونا مٹی میں ملا ہوا ہے، سونا یہاں کا سونا مٹی میں ملا ہوا ہے، اور جنت میں سونے چاندی کے محلات ہوں گے الحمدللہ. یہاں تو وہ کالی سی تار ہوتی ہے، مجھے بتلا رہے تھے، وہ نکلتی ہے، پھر اس کو پالش کرتے ہیں، پھر اس کو پگھلاتے ہیں، پھر جا کر وہ کچھ سونے کی ڈلیاں تیار ہوتی ہیں. لیکن یہاں بھی سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. پوری دنیا کے بادشاہ مل جائیں، پانی کا ایک گھونٹ نہیں دے سکتے، پانی کا ایک قطرہ نہیں دے سکتے. آگے ہاں جس ذات نے حلق میں پیاس رکھی ہے، پیاس کو بجھانے والی نعمتیں بھی انہوں نے عطا کی ہیں الحمدللہ. پیٹ میں اللہ نے بھوک رکھی ہے، بھوک کو ختم کرنے والی نعمتیں بھی انہوں نے عطا کی ہیں الحمدللہ. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. الحمدللہ نیکی کی تنخواہ دنیا میں نہیں. الحمدللہ آپ کاروبار کریں، ملازمت کریں، چاہے آپ کی لاکھوں میں تنخواہ ہو، کاروبار کر رہے ہیں سچائی امانتداری کے ساتھ، چاہے لاکھوں میں نفع ہو، یہ آپ کی سچائی کی تنخواہ نہیں ہے. سچائی کی تنخواہ اللہ میاں خود دیں گے اوپر الحمدللہ. یہ تو دنیا کا جیب خرچ ہے، دال روٹی اللہ. نیکی کی تنخواہ اللہ اوپر دیں گے الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر پھر دیکھو، پھر ہم اپنی حیثیت کو پہچانے، ہم کہاں پر ہے اور کہاں پہنچنا ہے. یہ گھر نہیں ہے، رہ گزر ہے. یہ کوئی بول نہیں، حقیقت ہے. یاد رہنا یا آپ قبرستان قریب سے گزر کر آتے ہیں. میں بھی اللہ کا شکر ہے جمعے کے لیے آتا ہوں، قبرستان قریب سے گزر کر آتا ہوں. الحمدللہ معمول ہے قبرستان قریب سے جب گزرتا ہوں سلام کرتا ہوں، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن من الاسد انا انشاء اللہ بکم لاحقون. السلام علیکم یہ خود دعا ہے الحمدللہ. مسلمانوں کی ملاقات کی ابتدا ہی آگے دعا سے ہے الحمدللہ. ہاں
السلام علیکم کہ تم پر سلامتی نازل ہو، تم پر سلامتی نازل ہو۔ حضرت مولانا ہے سلام حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے جب سلام کریں تو یہ حضرت یہ فرماتے ہیں 5 نیتیں کر لیا کریں، 5 نیتیں کہ تم پر سلامتی نازل ہو، مطلب یہ ہے کہ میری طرف سے آپ کی جان بھی محفوظ، مال بھی محفوظ، آپ کی جان محفوظ، مال محفوظ، عزت محفوظ اور ایمان بھی محفوظ ہے نا۔ پہلی کون سی جان، مال، عزت ہے اور ایمان ہے، ایمان یہ سب ان سب چیزوں کی حفاظت کا وعدہ کرتے ہیں۔ ہاں اللہ کون کون سی بیٹے کی چیزیں بتلائی تھی؟ جان، ہاں ہاں ایمان، اور ایک اور تھی کسی کو یاد ہے؟ ہاں ہاں بتلائی تو ہوگی شاید کسی کو یاد ہے۔ جان، مال، ہاں جزاک اللہ، ٹھیک ہے۔ زبان، جان، مال، عزت اور زبان اور ایمان، یہاں جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ چلو بھائی اپنے بھائی سن لیتے ہیں، میں بھی کمزور ہوں الحمدللہ، کہ میری طرف سے آپ کی جان بھی محفوظ، مال بھی محفوظ، عزت بھی محفوظ، کہ آپ کی جان کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، آپ کے مال کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور ہے عزت کو بھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اور اسی طرح زبان اور ایمان، زبان یعنی کہ میری زبان سے بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کہ میں اپنی زبان کی حفاظت کا بھی وعدہ دیتا ہوں آپ کو ہے۔ اور ہے اور کون ہے؟ ایمان، ایمان کے آپ کے ایمان کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا میری طرف سے، الحمدللہ ہے۔ ہاں یہ بڑے حالات، جان، مال، عزت اور زبان اور ایمان یاد ہے۔ یہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ جب سلام کریں تو یہ نیت جتنی بھی ہو سکے کر لیا کریں ہم۔ مقصد یہ ہے کہ میری طرف سے آپ انہیں ہر طرح آپ کی حفاظت کا وعدہ ہے، میری طرف سے سلامتی کا وعدہ ہے آپ پر الحمدللہ، کہ مجھ سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہاں اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے۔ انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے۔ ہاں اصل یہی ہے سلام، ویسے خدا حافظ بھی کہہ دیتے ہیں بعض دفعہ، ٹھیک ہے وہ بھی گنجائش ہے، لیکن اصل یہی ہے سلام الحمدللہ۔ سلام یہی ہے، حدیث شریف سے یہی ثابت ہے۔ سلام کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک سلام استئذان ہے، استئذان اجازت طلب کرنے کے لیے سلام، سلام میں استئذان اجازت طلب کرنے کے لیے سلام۔ باہر سے آئے نا، دروازے کی ایک جانب کھڑے ہو کر السلام علیکم زور سے کہہ دیا السلام علیکم۔ اب تو خیر ایک گھنٹی بھی ہوتی ہے، گھنٹی والا بھی ہوتی ہے، یا دروازہ کھڑا دے، وہ بھی خیر ایک طریقہ ہے، ورنہ ایک سلام استئذان کے زور سے بلند آواز سے السلام علیکم کہہ دیں کہ اندر آواز پہنچ جائے، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ باہر کوئی مہمان آیا ہوا ہے باہر آ جائے۔ اور میرے حضرت ہیں جامع شفیہ کے شیخ الحدیث رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مغرب کے بعد ہر ایک گھر پر حاضری ہوتی، میرے ساتھ بھائی مولانا سعد اللہ صاحب ہوتے ہیں، وہ ہر ایک کے بیٹھے کے دروازے کے باہر نا، باہر دروازہ کو ہے باہر زور سے کہتے السلام علیکم السلام علیکم، یہ سلام میں استئذان ہے۔ تو ہر اندر سے آواز دیتے آ جائیے آ جائیے آ جائیے، تو پھر دروازہ کھول کر چلے جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ پہلے دروازے میں داخل ہو جائے پھر جا کر سلام کریں، پھر تم نے کیا سلام کیا جانا ہے، نہیں باہر سے اصل طریقہ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ابو داؤد شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے
ایک صحابی کے گھر پر تشریف لائے، آپ نے باہر سے سلام کیا، وہ صحابی نے آہستہ آہستہ جواب دیا وعلیکم السلام۔ ان کے بیٹے کہنے لگے بھائی حضور باہر سلام کر رہے ہیں اور آپ دروازہ کیوں نہیں کھولے؟ میں ٹھہر جا ابھی ٹھہر جا ذرا، حضور کی اور دعا مل جائے ہمیں، حضور کی اور دعا مل جائے۔ پھر دوسری مرتبہ سلام کیا، پھر انہوں نے آہستہ جواب دیا، تیسری مرتبہ سلام کیا، پھر آہستہ جواب دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ سمجھا کہ اندر سے اجازت نہیں ملی، آپ واپس تشریف لے جانے لگے۔ جب واپس تشریف لے جا رہے پھر وہ صحابی پیچھے بھاگے دوڑتے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہ حضور میں نے آپ کا سلام اقدس، آپ کا سلام مبارک میں نے سنا، لیکن میں نے قصداً میں نے آہستہ آواز سے جواب دیا تاکہ آپ کی سلامتی کی دعا مجھے اور مل جائے۔ صحابہ دیوانے پھر پروانے الحمدللہ، اللہ اپنی مہربانی فرما الحمدللہ، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرما الحمدللہ۔ پھر حضور بڑے خوش ہوئے، پھر اندر تشریف لائے، پھر حضور کی خدمت میں کھانا پیش کیا، بلکہ فرمایا کہ حضور آپ غسل فرما لیں۔ پھر آپ نے غسل فرمایا، پھر ایک چادر پیش کی، فرمایا اس سے آپ اپنے بدن مبارک کو صاف کا اس کا وہ تو پانی وغیرہ ہے وہ اسے صاف کر لیا، اور پھر وہاں آپ کو کھانا کھلایا، اور حضور نے خوش ہو کر دعا دی۔ الحمدللہ دعائیں لی جاتی ہیں ہاں الحمدللہ۔ یہ جو خدمت ہوتی ہے یہ خدمت کی سنت اوپر سے چلی آ رہی ہے الحمدللہ۔ صحابہ کرام جو چمکے ہیں الحمدللہ، اور جہاں ان میں ایک ہی ہے کہ حضور کی خدمت، محبت اور آپ کی دعا کی برکت سے اللہ نے کو چمکایا الحمدللہ، اور اللہ نے کہاں سے کہاں ان کا پیر پہنچایا الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ سلام استئذان ہے الحمدللہ۔ پھر جب اندر داخل ہو جائیں، جب اجازت مل گئی، پھر دوبارہ سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم۔ یہ سلام لقاء ہے، ملاقات کا سلام ہے۔ اور پھر جب واپس جانے لگے پھر سلام کریں، اسے کہتے ہیں سلام وداع کہتے ہیں، الوداعی سلام ہے، رخصتی کا سلام یاد کا یہ ہے۔ یہ تین سلام ہوتے ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، یہ بھی سبق ہے آپ کے لیے بھائی۔ ہاں جمعے میں جو باتیں ہوتی ہیں یہ دین کی باتیں شربت ہوتی ہیں، ان کے سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے الحمدللہ۔ ہاں کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ یا رغبہ، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے۔ اللہ ہم سے علم میرے فرمائے لگے، بچوں کو جو سکول میں کہلواتے ہیں تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ تمہارا نام روشن ہو جائے، فرمایا یہ لفظ ٹھیک نہیں، بچوں کو یوں کہلواؤ کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ کہ اللہ پاک کی ذات خوش ہو جائے، بس یہ ہے نیت یاد رکھنا۔ اور جب اللہ میاں خوش ہو گئے پھر میرا کروں تو پھر ہم پھر اس کے بدلے میں جو اللہ میاں خوش ہو گئے تو بس پھر میرا کروں، پھر تو دونوں جہاں ہی آپ کے الحمدللہ سرفرازی سے اور کامیابی سے بھر گئے آپ کے الحمدللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اپنے دین پہ قائم رکھے، آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔